آیت نمبر 74 سورۃ بقرہ۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعدی، بعد اس کے، ذالک یہ، فہی، پس یہ، کل حجارتی، مانند پتھروں کے، او یا اشد، زیادہ سخت، قسوہ، سختی میں۔ ثم، پھر کب، یعنی جب مردہ جی اٹھا، مقتول اٹھ گیا، مقتول نے اٹھ کے بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو چاہیے کیا تھا کہ تمام گزشتہ واقعات، انعامات، احسانات، آیات، معجزات، اسی طرح تبشرات یعنی خوشخبریاں اور بہت سی چیزیں جو ان کو بارہا بتائی جا رہی تھی، اس کے بعد دل نرم ہونے چاہیے تھے، خوف پیدا ہونا چاہیے تھا، اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے تھی، اور سچی نیت سے اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ ٹائم پیریڈ گزرا تو ان کے دل دوبارہ سخت ہو گئے۔ ثم کافی مدت کے لیے آتا ہے، یہ نہیں کہ ابھی بات ہوئی اور ابھی بعد میں ہو گیا، کچھ ٹائم پیریڈ گزرتا ہے۔ تو کئی ساری باتوں کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کو پتھر سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ٹھیک ہے، قسوت کہتے ہیں حق کو قبول نہ کرنا، قسوہ کہتے ہیں دل کی سختی یا سنگدلی کے لیے آتا ہے۔ یہ پتھر سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ لوہا بھی ایسی چیز ہے اور پتھر کے علاوہ سخت سے سخت ایسی چیز ہے کہ اگر انہیں آگ میں ڈالا جائے تو اپنی حیت بدل لیتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، بالکل لیکوڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پتھر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آگ میں پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے، کالا ہو جاتا ہے لیکن وہاں کا وہیں اسی شکل میں، اسی حالت میں پڑا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے دل کی سختی کو لوہے کے بجائے یا کسی اور چیز کے بجائے پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ پتھر سے جب تشبیہ دی گئی تو پتھروں کو شکوہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم اتنے بھی برے نہیں، ٹھیک ہے۔ او اشد قسوہ، او کا شک کے مطلب میں نہیں ہے، بلکہ بل کے معنی میں ہے کہ بلکہ آپ لوگ پتھر سے زیادہ بھی سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کی دلوں کی سختی کو جب پتھروں سے تشبیہ دی تو پتھروں کا شکوہ دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ہمارے پروردگار ہم سختی سے مگر اتنے بھی سخت نہیں ہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان کے لیے پھر 3 قسمیں بیان کی، یعنی اللہ ہی نہیں کہا اور پھر اللہ ہی نے ان کی طرف سے کہہ لیں ایک صفائی بھی پیش کی کہ تم پتھر ہو لیکن پتھروں سے زیادہ بھی سخت ہو۔ یہاں رک کے پہلے صرف اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جو حرکات سکنات بنی اسرائیل کی تھی کیا وہ ہماری بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ فرمان ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جو آپ سے پہلی قوموں نے کیا، اور بڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس کا پہلا یہی جملہ ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں گے۔ تو کیا آج ہماری روش ایسی نہیں ہے کہ ہم بھی کتنے حادثات، کتنے واقعات اور کتنی احسانات اور کتنے معجزات اور انعامات اور خوشخبریاں ان میں سے گزرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہمارے اندر خوف خدا نہیں پیدا ہوتا، ہم پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور سچی نیت سے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، الٹا ہمارے دل انعامات لے لے کے، اللہ کے احسانات لے لے کے زیادہ سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے اندر خدا نخواستہ ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے زیادہ فرعونیت اور زیادہ قارونیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کوئی تفسیر پڑھیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ یہ ان کے واقعات نہیں تھے، یہ میرے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اتنے بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد
کیا اس کے بعد بھی میری روش ایسی تو نہیں ہے؟ کہیں میں ایسی تو نہیں ہوں یا میں ایسا تو نہیں ہوں؟ کیا ہمارے اندر یہ چیز تو نہیں پیدا ہوئی بھی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا، جیسے میں نے ابھی کہا، کہ شکوہ دور کیا اور اس کی 3 قسمیں بتائی۔ آپ جانتے ہیں کہ پتھر کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن یہاں مختصر بات کی گئی کہ اللہ کے ڈر سے اس کا تعلق پتھروں کی 3 قسم سے ہے۔ پہلا، اسی میں آپ کو بھی میں ترجمے میں بتاؤں گی، کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، پھر ان کا پھٹ جانا اور ان سے پانی کا نکلنا اور ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر فلسفے کا مارا ہوا کوئی شخص انکار کرے تو کرے، لیکن اہل ایمان کا یہ ایمان ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اور حدیث میں جو بات آتی ہے وہ سچ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیلی میں، آگے آپ دیکھیں گے، پہلے گزر چکا، سورۃ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے 44 میں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہ آپ وہاں دیکھیں گے، کوئی بھی چیز یہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورۃ نور میں 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورۃ حج میں آپ پڑھیں گے، الحج میں 18 نمبر آیت ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آپ دیکھیں گے 82 میں، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ پھر سورۃ الحشر میں 21 نمبر آیت میں آپ پڑھیں گے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے یہ پست ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا، تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ پھر سورۃ نحل میں 48 میں اللہ فرماتے ہیں، اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جس سے اللہ نے پیدا کیا، جو بھی چیز ہو اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ پھر سورۃ حامیم سجدہ کی 21 آیت میں، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، یعنی جلدوں سے، کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا، یعنی بولنے کی طاقت دی، جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح آپ صحیح احادیث میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے باسط سے کب سلام کہا کرتا تھا، احمد اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اس کھجور کے تنے کا بآواز بلند ہونے کا واقعہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے، بہت زیادہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر مکہ کی مدینہ کی خاتون نے آپ کے لیے ممبر تعمیر کروایا لکڑی کا، اور جب آپ تنے کو چھوڑ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو تنے میں سے اتنی رونے کی آواز آئی جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے، اور آپ دوبارہ اترے اور آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اور میں جنت میں ایک ساتھ ہو؟ تو اس کا بلکنا بند ہوا۔ تو یہ واقعہ بھی ہمارے پورا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ صحیح واقعہ ہے۔ تو بہت سے دلائل آپ کو ملتے ہیں۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں کنکریاں اٹھاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں کے قریب تک جب لے جائی جاتی ہیں تو وہ بھی
اس کی آواز اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن وہ آواز کیسی تھی؟ جیسے بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حجر اسود کے بارے میں بھی ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا وہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا۔ تو ہمارا یقین ہے کہ پتھروں میں کیا اللہ نے جو بھی تخلیق بنائی ہے اس میں شعور ہے، لیکن اس کے شعور انسان کے شعور سے فرق ہے، اور اللہ کے جو بنائی ہوئی تمام تخلیق ہے وہاں تک ہمارا احاطہ ناممکن ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ، البتہ جو پھٹ جاتے ہیں، مِنْ الْأَنْهَارِ، اور اس سے نہریں نکل آتی ہیں۔ اب یہاں پہلی چیز بتائی گئی کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو ان میں سے یتفجر ہوتا ہے نا، پھوٹ کے نکلنا، فجر کا ٹائم، تو جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ان کے اندر سے نہریں نکل آتی ہیں۔ اب یہ جو نہریں ہوتی ہیں دوسروں کے فائدے کا سبب بنتی ہیں۔ اب ایک انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک پتھر بھی فائدے کا سبب ہے، اور تم انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، تو کیا یہ سب سے اعلیٰ درجہ پتھروں کا، یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں، سب سے بڑا درجہ ایک مومن بندے سے کیا ڈیزرو کیا جا رہا ہے، کیا اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیا مطلوب ہے اللہ کو، کہ کم از کم اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کے علم سے اور اس کی قابلیت سے، اس کی صلاحیت سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ مالی ہو یا موٹیویشن کی صلاحیت ہو یا دین کی تبلیغ کی صلاحیت ہو، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے دوسروں کو بھی۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ روتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کیا تمہارے دل اتنے سخت ہیں؟ تو پھر پتھروں سے سیکھو، پتھروں کی کوالٹی دیکھو کہ پتھر بھی اللہ کی عظمت سے، اللہ کی محبت میں روتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے، لَمَا يَشَّقَّقُ، البتہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ، اور نکل پڑتا ہے، مِنْهُ، اس سے، الْمَاءُ، پانی۔ اب یہاں دوسری قسم بتائے گی کہ کچھ ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، شک سخت چیز کا پھاڑنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، سین قاف قاف شک، کسی سخت چیز کو پھاڑنے کے لیے، یعنی بہت زیادہ سخت ہے، لیکن کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی بات ان کے دل کو دو ٹکڑوں میں کر دیتی ہے، اور جس دل میں خدا کی عظمت نہیں ہوتی وہ کسی حادثے سے بھی نہیں پگھلتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو زیادہ سخت ہونے کے باوجود بھی کبھی نہ کبھی وہ پھٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ کنواں کھود رہے ہوں، بورنگ ہو رہی ہو، کہتے ہیں نیچے پتھر آ گیا، ٹوٹ نہیں رہا، کتنی محنت لگتی ہے، کہتے ہیں یہ ٹوٹ جائے نا تو نیچے بہت پانی ہے، اور ہم بھی دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے۔ اچھا بعض جگہ نہیں ٹوٹتا، بورنگ بند کرنی پڑتی ہے، نہیں ٹوٹا جی نئی جگہ سے کھولیں، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو نیچے بہت پانی آتا ہے۔ تو کہا گیا پتھروں میں بھی خوبیاں ہیں، تو آپ انسانوں کو کوئی حادثہ، کوئی چیز، کوئی اللہ کی عظمت، کوئی اللہ کے احسانات، کوئی خوشخبری، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کی معرفت دے اور آپ کا بھی دل، یعنی کہہ لیں سوچ، کوئی چیز بھی کہہ لیں، دو حصوں میں پھٹے، تقسیم ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں ہاتھ سے نا تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اسی طرف اشارہ ہے کہ قرآن پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ خدا کی عظمت انسان کے اندر میں پیدا ہو۔ تیسری چیز یہاں کہا گیا وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے، لَمَا يَحْبِطُ، البتہ گر پڑتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اب دو چیزیں تو آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں، پتھروں کے ساتھ دن رات واسطہ پڑتا ہے ہر معاملے میں۔ یہ تیسرا جس میں نے ابھی کہا کہ لوگ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے آیتیں اور حدیثوں میں اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کی، کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ کچھ پتھر لڑکتے ہیں، پہاڑی سے نیچے آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ یہاں انسان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ کبھی بھی تم عاجز نہیں ہوتے، کبھی تم نہیں جھکتے، کبھی نہیں تم اللہ کے آگے خوف کرتے، اس کی عظمتوں کا ڈر، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تمہیں کبھی بھی نہیں ہلاتا۔
یعنی پتھر بھی تم سے پھر بہتر ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں۔ تو دل کی سختی کیا ہے؟ دل کی سختی ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا اور اس کے بجائے بحث و مباحثہ کرنا۔ اور دل کی سختی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس لیے میں باتیں بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ دھیان رکھیں کہ ہم اس روش میں کہیں خدا نخواستہ نہ پڑ جائیں۔ اللہ کے حکم کے بارے میں جو لوگ بحثیں اور تعویلیں کریں، ان کے اندر آہستہ آہستہ بے حسی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کی قوم کرتی تھی۔ کتنے سوال، کتنی بحثیں، کتنی حجتیں، کتنی دلیلیں، مقصد کیا تھا کہ احکامات ماننے نہ پڑے۔ ہم بھی پردے کی آیات آئیں 100 قسم کی دلیلیں، بحثیں، سود کی آیات آئیں 1000 قسم کی دلیلیں اور بحث، کبھی اس کو پروفٹ کا نام اور کبھی معاشیت کا نام اور اس طرح کے نام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے، سمینا و آتانا، اور اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کریں کہ اللہ میں بے بس، تیری توفیق ہوگی تو میں اس میں عمل کروں گی۔ میرا پورا یقین ہے کہ تیرے اس حکم میں جتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں وہاں تک میں سوچ بھی نہیں میری جا سکتی، لیکن میں کمزور ہوں، عاجز ہوں۔ آپ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ توفیق دے کہ میں مرنے سے پہلے کم از کم دین پہ چل سکوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا نام سب سے بڑی ہستی کا نام ہے۔ آدمی کے اندر ایمان زندہ ہو تو اللہ کا نام اس کو ہلا دیتا ہے، بولنے سے زیادہ اسے چپ لگ جاتی ہے۔ مگر جب بے حسی دلوں میں آ جاتی ہے نا تو اللہ کی باتیں نعوذ باللہ پسند نہیں آتی، پھر بحثیں اور تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں اور آخرکار دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ ہم خود گھڑتے ہیں نا بحثیں تعویلیں اس چیز کو بہتر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے۔ اب اللہ کا تصور ان کے دلوں کو نہیں پگھلاتا اور ان کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی اور آہستہ آہستہ دل پھر جو ہے ان کے سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتھر کی ایک اور خوبی بھی ہے، وہ ہے خاموش رہنا۔ تو پتھر خاموش رہتے ہیں، بعض لوگ خاموش رہ کر غور و فکر زیادہ کرتے ہیں، ان کی خاموشی بھی ذکر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ پھر پتھر کی سختی اس کا حسن ہے، لیکن سختی کے باوجود خیر اور بھلائی دیتا ہے۔ ایک بندہ مومن کو اپنے ارادوں میں سخت ہونا چاہیے، اپنے جو بھی اس کے پلان ہے، جو بھی اس کے مقاصد ہیں، لیکن اس کا دل نہیں سخت ہونا چاہیے۔ یہ سختی ارادوں میں آ جائے تو انسان فولاد بن جاتا ہے، یہ سختی دلوں میں آ جائے تو انسان پھر قارون بن جاتا ہے اور پھر انسان فرعون بن جاتا ہے۔ تو دلوں کی سختی سے ہمیشہ پناہ مانگے، کیونکہ سخت دل انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اور سخت دلی اللہ اور بندے کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو دلوں کو نرم رکھے، ارادے فولاد کی طرح ہوں، وہ نہ آپ کے کوئی توڑ سکے، اس میں آپ کسی کی نہ سنیں۔ جیسے میں ہمیشہ ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کے بیچ میں، یعنی ازواج مطہرات کے بیچ میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور جیسی اذان ہوتی تھی تو وہ کہتی ہیں وہ اس طرح بیگانے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی۔ یعنی کوئی بھی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی چیز، کوئی محبت، کوئی وقت، کوئی رشتہ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے گا۔ تو ان آیات سے پتہ کیا چلتا ہے کہ پتھروں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہے۔ ایک انسان ہے جو اتنا غافل ہے کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض پتھر تمہارے دلوں سے بھی زیادہ نرم ہے، جبکہ تم کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے اور تم اسے قبول نہیں کرتے۔ یعنی تشبیہ کیا دی گئی کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا حقیقت میں وہ سخت دل ہوتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں، یعنی جو بھی تعویلیں، بحثیں، حجتیں جو بھی آپ کے دل میں ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتی ہوں، یہ دلیلیں، یہ بحثیں، یہ تعویلیں اگر اللہ کے سامنے آپ کو سرخرو کر سکتی ہیں تو جمے رہے اس پہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ بحثیں، تحویلیں، یہ دلیلیں جو ہم نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے گھڑ رکھی ہیں، اللہ کے سامنے یہ بالکل حجت نہیں ہوگی۔
تو پھر سوچ لیں کہ یہاں تو میں نے آپ کو سیٹسفائی کر لیا، آپ نے مجھے کر لیا، معاشرے کو کر لیا، کسی نے بھی نہ مانی تو دل کو کر لیا کہ میں سمجھتی ہوں یہ بہتر ہے. لیکن سوچ کے رکھیے گا اس بات کو کہ کیا یہ دلیل اللہ کے سامنے پیش کر کے میں وہاں سرخرو ہو سکوں گی؟ تو جواب آپ کو خود مل جائے گا، ہاں یا نہ میں. مادیانیات جو آپ دیکھتے ہیں اور پتھروں کی جو میت ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ انہیں کتنی آنچ ملتی ہے. کروڑوں سینٹی گریڈ حرارت والی قدرت کی بھٹی میں پتھر پڑا رہتا ہے تو چونا بنتا ہے، اور کسی پتھر کو وہ گرماہٹ، وہ گرمی ہیرا بنا دیتی ہے. نیچے سے پتھر نکلتے ہیں نا، ایک ہی زمین ہے، لیکن جو جتنا گہرا ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ نیچے ہوتا ہے، جس کو جتنی زیادہ گرماہٹ ملتی ہے، آنچ ملتی ہے، اس میں چینجنگ آتی جاتی ہے. چونے کا پتھر اگر زمین کے نیچے بھٹی چڑھا دیا جائے تو سنگ مرمر بن جاتا ہے. اور دیکھیں مہنگا ہوتے جا رہا ہے پتھر. اس میں سبز رنگ کی آمیزش کی جائے تو یہ عقیق کہلاتا ہے. عقیق کتنا مہنگا پتھر ہے، لوگ انگوٹھیوں میں لگاتے ہیں. تو جب انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ اسے خالص کرنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی پہ چڑھا دیتے ہیں. اور جتنا زیادہ ایمان میں انسان آگے بڑھتا ہے اتنا زیادہ اللہ اس کی کہہ لے کہ کھوٹ کو اس سے علیحدہ کرنے کے لیے، اسے کندن بنانے کے لیے مزید آنچ دیتے ہیں، مزید اس کو آزمائشوں کی بھٹی پہ چڑھاتے ہیں. اور اتنا چڑھاتے ہیں کہ ہلا مارا جاتا ہے ایک انسان. ہر طرح کی آزمائش پہ اس کو ڈالتے ہیں اور پھر وہ کندن بنتا ہے، اور کندن بن کے پھر وہ جنت الفردوس میں بسائے جانے کے قابل ہوتا ہے. تو اپنے دلوں کو نرم رکھیں، اور جب اللہ کی طرف سے، جب آپ دین کے راہ میں الحمدللہ چل رہے ہیں، کوئی آزمائش آئے تو گھبرائیں مت. جان لیں کہ میرا رب اب مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ بولیں، اور سخت دل والا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. زیادہ چپ رہے، کوئی بیٹھا ہے سلام دعا کرے، اچھی بات کرے، سنیں. زیادہ بول بول کے بھی نہ بہت انسان کا دل سخت ہوتا ہے. یہ امام ترمذی کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں: خوف اللہ سے آنسو کا نہ بہنا. دیکھا کریں، ٹھیک ہے اس پہ بعض لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں، قدرتی وہ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل تو خون کے آنسو ہوتے ہیں. وہ بلکہ زیادہ سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ رو نہیں سکتے اور ان کے دل پہ ان چیزوں کا اثر کر رہا ہوتا ہے، جیسے پتھروں کی اپنی مثال دیکھی. لیکن اس میں وہ انسان ہے کہ جس کو فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، لالچی بن جانا. جب ہر چیز کا لالچ آ جائے نا، اس سے ضرور بچے. لالچی انسان کا بھی دل سخت ہو جاتا ہے. اس کا دل ہوتا ہے میں اس کا بھی ہتھیار لوں، میں اس کا بھی لے لوں. دوسرا چاہے روڈ پہ آ جائے، میرے پاس زیادہ ہو جائے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی انسان میں نے اس کا لے لیا. ایک تو لالچ ہوتا ہے نا میرا اپنا پیسہ زیادہ ہو جائے، ایک لالچ ہوتا ہے مجھے اس کا بھی مل جائے، اس کا بھی. تو جب میں سب سے لینے کی، چھیننے کی کوشش کروں گی تو ظاہری بات ہے دوسروں کو نقصان پہنچاؤں گی. تو یہ چیز بھی دل کو سخت کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنے دل کو سختی سے بچائیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ میرے دل کو نرم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 موقعوں پر دل کو چیک کرو. قرآن پڑھتے وقت کیا اثر ہوتا ہے، کیا انسان سوچتا ہے، کیا سوچنے میں مجبور ہوتا ہے. چلیں آپ کے آنسو نہیں نکلتے، آپ سوچے تو صحیح کہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ میرے پہ آیت فٹ بیٹھ رہی ہے. پھر ذکر کی محفل میں، ٹھیک ہے، ذکر کی محفل میں بھی توجہ سے سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور اگر دل اور اکیلے میں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، یہ کھا لیں، یہ بنا لیں، موبائل اٹھا لیں، ٹی وی لگا لیں، بور ہو رہی ہوں کال کر لیں. نہیں، اکیلے میں سوچے نا کہ آج میں یہاں اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوں، میرا رب اور میں. کل قبر میں بھی تو یہی ہوگا نا، سارے مجھے چھوڑ جائیں گے. تو ضرور سوچا کریں
اس سے ربانیت نہیں آتی، اس سے زیادہ انسان سٹرونگ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اسی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر دل نہیں رویا تو اللہ سے دعا مانگو کہ وہ دل دے جو اس کی یاد میں روئے، کیونکہ دل سخت ہوتے ہیں نا تینوں موقعوں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ چپ رہیں تاکہ آپ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکیں۔ یہ جو القا ہوتا ہے نا، یہ جو بیٹھے بیٹھے نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے دل، یہ فرشتوں کی سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں کو بھیج کے ڈالتا ہے۔ اب بیٹھے ہوئے کیا کریں، بور ہو رہی ہیں، برائی میں بھی نہیں جانا، غلط کام بھی نہیں کرنا، ویسی کال کی تو غیبت ہو جائے گی، اب کیا کریں؟ ایک دم دل میں آتا ہے یہ کرو جو جنت میں لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، جنت کے دخول کا سبب بنتی ہیں، ایک دم نیکی کی بات دیتا ہے اللہ کہ بیٹھے ہوئے تو قرآن پڑھ لو، بیٹھے ہوئے تو اذکار کر لو، کوئی بکس پڑھ لو، کوئی نوٹس تیار کر لو، کوئی درس سن لو کہ کافی دنوں سے وہ بند پڑا تھا، ٹائم نہیں مل رہا تھا، ابھی آن کر لو، ابھی وقت بچ گیا۔ تو بہت سی نیکیوں کی طرف وہ القاء کرتے ہیں۔ تو جب ہم شور و غل میں پڑے رہتے ہیں نا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم لوگ کتنے سخت دل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سخت دلی کی علامت ہے کہ کتنے کتنے مہینے قرآن نہیں کھلتا، یہ سخت دلی کی علامت ہے کہ نیکیوں کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، غریبوں کو دیکھ کے دل کمزور نہیں ہوتا، دکھی نہیں ہوتا، اور فوراً ہم گھروں کی طرف نہیں بھاگتے، کتنی چیزیں ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں، اس بندے کے میں گھر آیا اس کی حالت اتنی پتلی ہے، بس افسوس کرتے ہیں میں اس کے گھر گئی اس کی بڑی حالت پتلی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈسکس کرنے کی، آپ کے گھر میں اتنی ایکسٹرا چیزیں ہیں، آپ پیک کر کے دے آئے نا، وہ ہم نے کرنا نہیں، صرف ڈسکس کرنا ہے، تو دل تب نرم ہوتا ہے۔ حدیث کے مفہوم بھی بتا رہی ہوں، جب کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، یہ بھی ایک حدیث ہے نا کہ دل کی سختی سے بچنے کے لیے۔ اب ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ خالی جائیں اور یتیم خانے میں پوری لائن بنا کے ایک ایک کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اصل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تحفظ کا سایہ کرے، اس کا اپنے ذمے لیں، اس کے کام جتنی آپ کی استطاعت ہے، ایک چیز لے لے اپنے ذمے، کچھ لے لے، گروسری کا ہی لے لے کہ کم سے کم وہ روٹی کے لیے تو نہ وہ یتیم ترسے نا۔ تو دل کی نرمی یہ بھی اس طرح آتی ہے کہ جب آپ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور دل کی سختی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔